السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں، تقوی کے سایہ میں زندگی گزاریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کی رشد و ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا ہے، اور حیات انسانی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے دین کے اندر تدبیر حفاظتی مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے کہ اگر فرد مومن مقام تقوی تک پہنچنا چاہتا ہے اور امت مومنہ مقام تقوی تک اگر پہنچنا چاہتی ہے، اس کے لیے حق تعالیٰ نے جو عوامل ذکر فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے انسان تقوی تک پہنچ سکتا ہے، سورہ مبارکہ انعام کی آیا 153 ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ مستقیم سیدھا راستہ ہے میرا، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آپ اس صراط مستقیم کی اتباع کریں اور اس کے علاوہ دیگر سبل کی پیروی نہ کریں، اس کی اتباع نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط کو چھوڑ کر سبل کی پیروی نہ کریں، ان پر نہ چلیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر آپ نے مختلف سبل راستے اپنا لیے تو وہ تمہیں سبیل خدا اور صراط الہی سے خارج کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وصیت ہے تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ۔ اشارہ کیا تھا کہ یہ آیا ان دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے جس میں اساس بیان کی جا رہی ہے کہ انسان با تقوی ان عوامل کے نتیجے میں با تقوی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اسے اپنا مقصد حیات معلوم ہو، مقصد حیات کی تشخیص ہو، نشاندہی کرے کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے انسان کی ہدایت میں اور انسان کی انسانیت میں اور مقصد حیات تک پہنچنے کے لیے۔ اور ہم سب یہ تشخیص دیں کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، آیا اسی مقصد کی طرف متوجہ ہیں، جا رہے ہیں، اور مقصد ہمیں معلوم ہے، آگاہ ہیں، شعور ہے مقصد کا، ہمیں کس ہدف کے تحت خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بارہا کہا ہے کہ ہم ذہنی طور پر اور قولی زبانی طور پر تو
مسلمان ہیں، یعنی ذہنوں میں تصورات ہیں اسلامی اور زبانوں پر تذکرے ہیں اسلامی، لیکن عملی زندگی میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق واضح نہیں ہے۔ اور وہ فرق جب ہم عملی حیات میں مشاہدہ کرتے ہیں، مسلمان جس حیثیت کا مسلمان ہو، عوام میں سے ہو، خواص میں سے ہو، اہل علم میں سے ہو، عملی زندگی ہماری ایسے ہی ہے جیسے غیر مسلم کی ہے۔ یعنی عملی زندگی میں مسلمان اپنے ہدف کے درپے نظر نہیں آتا، عملی زندگی میں ان مقاصد کے درپے ہے جس میں عملاً غیر مسلم بھی اسی کی جستجو میں ہیں، اسی کی تلاش میں ہیں۔ اور قولی و ذہنی تصورات دین کے، یہ دین ہی نہیں ہے سرے سے۔ دین منشور عملی کا نام ہے، اصطلاح دین عملی منشور کے لیے قرآن کریم نے انتخاب کی ہے۔ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ تبلیغ دین اور فہم دین میں ایک روش ایسی موجود ہے جس سے انسان الجھ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ مثلا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا پہلا لفظ منشور کا آغاز، پہلی سطر منشور الہی کی پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر میں جب جاتے ہیں، ترجمے میں جاتے ہیں، وہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہیں بیان کر دیتے ہیں، احتمالات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں بسم اللہ کے معنی کرنے میں، ترجموں میں۔ یہ با بے جو بسم اللہ کے آغاز میں ہے، یہ کس معنی کے لیے ہے؟ وہیں پر 7-8 معانی ذکر کر دیں گے۔ یہ بے آغاز کے لیے ہے، ابتدا کے لیے ہے، یہ مصاحبت کے لیے ہے، یہ سببیت کے لیے ہے، یہ میت کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے۔ وہ پڑھنے والا وہیں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ بے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، آگے کیا سمجھ میں آئے گی اس کو۔ پھر اس کے بعد اسم میں جائیں گے، اسم میں بھی کئی احتمالات کا ڈھیر لگا دیں گے، اور بغیر اس کے کہ اصل بات، سیدھی بات، واضح بات ایک ہی کرو، دوسرے احتمالات کا نہ کرو ذکر ساتھ ہدایت کے مقام پر۔ آموزش میں حرج نہیں ہے، وہ بھی پختہ لوگوں کو۔ ایک معیوب طریقہ دین سکھانے کا، ناقص طریقہ یہ ہے کہ مبتدی کو، جو شخص بھی دین سیکھنے آتا ہے، خواہ طالب علم کے طور پر ہو، وہ شارٹ کورسز کے لیے آیا ہو، کارگاہ میں آیا ہو، یا تبلیغ میں مجلس میں اس کو دین جب سکھایا جائے، تو اس کے سامنے یہ احتمالات نہیں ذکر کرنے چاہیے۔ اس کے سامنے اصل بات، یقینی بات، پختہ بات، وہ متعین بات وہ بیان کریں کہ یہ معنی ہے اس کا۔ جب یہ پڑھ لکھ کے علامہ بن جائے، احتمالات میں فرق کرنا اس کے لیے ممکن ہو جائے، پھر اس کے لیے وہ سارا مواد ذکر کیا جائے کہ اس کے اتنے احتمالات ہیں، اس کے اتنے احتمالات ہیں۔ خام مبلغ خام لوگوں کے سامنے جس طرح وہ احتمالات کا ڈھیر لگا دیتا ہے، یہ احتمالات سارے دین تو نہیں ہیں، یہ آپ کے ذہن کے احتمالات ہیں، اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں، دین تو نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قول خدا ہے، اللہ کا قول دین ہے، باقی دین نہیں ہے۔ اب علماء 1000 قول کے ہیں، اللہ کا ایک ہی قول ہے۔ صراط کا کیا معنی ہے؟ جو اللہ نے بیان فرمایا مراد ہے وہی دین ہے، باقی سارے احتمالات دین سے خارج ہیں۔ اب ہم غیر دینی اقوال، احتمالات سارے یکجا کر کے اللہ کے قول کے ساتھ غیر اللہ کے قول بھی اکٹھے کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور وہیں پہ مبتدی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ انہیں تو یہی نہیں پتہ ابھی بے کس معنی میں ہے۔ بے مصاحبت کے لیے ہے، یہ بے آغاز ابتدا کے لیے ہے، یہ بے سببیت کے لیے ہے، یہ بے کس کے لیے ہے؟ جو آغاز میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، یہ بعد میں اور کیا بتائیں گے ہمیں۔ اسی طرح اسم
وسم سے ہے یا سمو سے ہے. اسی طرح اللہ کس سے مشتق ہے، اس کا ولا ہے مادہ، الہ ہے اس کا مادہ، کیا مادہ ہے. خوب یہ ساری چیزیں پختہ لوگوں کے لیے ہیں، وہ بھی تعلیم کے اس مرتبے پہ جب پہنچ جائیں، جب احتمالات کو تشخیص دے سکیں، احتمالات کو پرکھ سکیں، موازنہ کر سکیں، تقابل کر کے ان میں سے صحیح احتمال کو تعین کر سکیں، اس مرحلے میں احتمالات کو نصاب میں شامل کریں، نہ کہ مبتدی کے لیے. پہلے دن آغاز مطلب ہے، جیسے بعض ہیں نابلد اناڑی لوگ، مثلا ہر کتاب شروع ہوتی ہے مقدمہ سے، تو وہ 3-4 ہفتے صرف مقدمہ پہ گفتگو کرتے ہیں کہ مقدمہ کیا ہوتا ہے، کتنی قسم کا ہوتا ہے، کتنے ملکوں میں ہوتا ہے، کتنی قوموں میں ہوتا ہے، کس رنگ کا ہوتا ہے. وہ 3-4 ہفتے مقدمہ پڑھاتے ہیں، صرف عنوان مقدمہ. مقدمہ کتاب کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، درسی نہیں ہوتا، تدریس نہیں ہوتا. مقدمہ وہ ہوتا ہے کتاب کے بارے میں، مؤلف کے بارے میں، ناشر کے بارے میں، وہ خود پڑھنے کا ہوتا ہے، تدریس کا نہیں ہوتا. نہ لفظ مقدمہ اور نہ مواد جو مقدمہ کے اندر ہوتا ہے. لیکن نابلد ہونے کی وجہ سے انسان یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اس طرح عمر تو ضائع ہوتی ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ایک نقطے پر متمرکز نہیں رہتا، پراکندہ ہو جاتا ہے. جب اس کے سامنے جتنے احتمال بڑھاتے جائیں گے آپ، اتنا ہی ذہن منتشر ہوگا. آج جمعہ ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ شاید آج جمعہ ہے، شاید جمعرات ہے، شاید آج ہفتہ ہے، وہ کافی ہے کہ اس کو سست کر دیا، منتشر کر دیا ذہن اس کا. اس کو سیدھی بات بتاؤ آج جمعہ ہے، اس کے ذہن میں بھی کوئی احتمال ہے کہ جمعہ نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے. اس طرح قاطعیت کے ساتھ یقین نہیں ہے تو کریں ہی نہیں بات، نہ تدریس کریں، نہ تبلیغ کریں، نہ تقریر کریں. جس کو یقین نہیں ہے تک نہ مارے، تکے نہ مارے، گمراہی نہ پھیلائے. جس طرح علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایسے کنفیوز مبلغین کا، قاضیوں کا اور علماء کا ذکر کیا ہے کہ صحیح بات کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہیں غلط ہی نہ ہو جائے، اور غلط بات کر کے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. یقین نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ درست ہے، مستند ہے، دلیل ہے، برہان ہے اس کے اوپر یا نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے یا حافظے کی مدد سے کوئی بات قرید کے ذکر کر رہا ہے. خود بھی مطمئن نہیں ہے کہ اس بارے میں آیا میں درست بات کر رہا ہوں یا نادرست بات کر رہا ہوں. صحیح کی بات کر کے پریشان رہتا ہے کہیں غلطی نہ نکل آئے، اور غلط بات کر کے آرزو رکھتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک لگے گی، ٹھیک ہی ہوگی انشاءاللہ. واقعی میں مطمئن نہیں ہے. اس سے دین کے اندر گمراہی پھیلتی ہے. دین کے متعلق جب مالک یوم الدین میں تفسیر جاتی ہے یا دیگر آیات کریمہ میں دین کی تفسیر پر آتے ہیں، دین کے 70 معانی ذکر کر دیتے ہیں کہ دین کے 70 معنی ہیں، ان میں سے کون سا معنی مراد ہے دین کا قرآن کریم میں یہ متعین نہیں ہوتا. اسی سے انسان بے دین ہو جاتا ہے، اسی سے دین سے بیزاری شروع ہو جاتی ہے، دین سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب یہ واضح ہی نہیں ہے دین کا مطلب کیا ہے، دین سے مراد کیا ہے، تو پھر کیا دین اپنانا ہم نے جس دین کی معنی ہی واضح نہیں ہے. دین کا واضح معنی ہے، روشن معنی ہے منشور، آئین، عملی زندگی کا دستور. دین کا ترجمہ ہے دستور. جو دستور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، یہ دین ہے. انسان کی ہدایت کے لیے دستور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہدایتی دستور ہے، آئین ہے. آپ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں. فارسی میں اس کو دستور کہتے ہیں، اردو میں بھی دستور کہتے ہیں، اور آئین بھی اسی کو کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی اسی کو کہتے ہیں، یہ منشور بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ مختلف تعبیریں ہیں، اور عربی میں قرآن کی اصطلاح میں اس کو دین کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا ہے، اس کی ہدایت کے لیے منشور دستور مقرر فرمایا ہے۔ دستور بنانے کے لیے انسان کو اختیار نہیں دیا ہے، نہ ہی انسانی منشور و دستور انسان کے لیے جائز ہے اس پر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا۔ دستور اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، آئین اللہ کا ہے۔ انسان پابند ہے اس آئین کو عملی کرنے کا، مکلف ہے انسان، مدون نہیں ہے، دین بنانے والا نہیں ہے، دیان نہیں ہے انسان کہ دین کو تشخیص بھی دے، دین کو تدوین بھی کرے اور منشور بنائے۔ منشور دین ہے، جیسے آئین ہے، کسی مملکت کا آئین ہے، وہ آئین دین ہی ہے اس کا، لیکن انسانوں نے بنایا ہے، پارلیمنٹ نے بنایا ہے یا کسی گروہ نے بنایا ہے۔ اس گروہ نے جو دین بنایا ہے وہ اس کے اپنے کام آئے گا، اپنے مفادات کے لیے بنایا ہے، ہدایت کے لیے انسان دین نہیں بنا سکتا۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا دین بنانا تو نبیوں کو اختیار دیا جاتا دین بنانے کا۔ سب سے زیادہ اہل انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مامور فرمائے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں جو ملہم ہیں وحی خدا سے۔ انہیں بھی دین سازی کا اختیار نہیں دیا، انہیں دین رسانی کا اختیار دیا ہے، دین پہنچانے کا، تبلیغ دین کا، رسالت دین کی ان کے سپرد کی ہے، نہ کہ دین بنانا، دین کا جال، دین کی تشکیل ان کا کام نہیں ہے۔ دین اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کا مطلب ہے دستور و منشور۔ ان ھذا صراطی مستقیما، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ میرا مستقیم راستہ ہے۔ اب وہ جن چیزوں کو ھذا صراطی اشارہ کیا گیا ہے، یہ میرا سیدھا دین ہے مستقیم، وہ پہلی 2 آیات کے اندر ہے، انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ اولین دین کا سبق، پہلا سبق مقصد زندگی انسان ہے۔ دستور الہی میں پہلی چیز جو انسان کو پڑھائی جاتی ہے الف دین کی، وہ مقصد حیات انسان ہے، جس کی خاطر پیدا ہوا ہے، جس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنا، اس مقصد کی تشخیص، اس مقصد کی تعیین، اور پھر اس کی طرف رخ کرنا، اس تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے، اور راستے کی شرائط یہ ہے کہ وہ مستقیم ہو، راستہ ٹیڑھا نہ ہو، کج راستہ نہ ہو، ناہموار راستہ نہ ہو، قابل عمل راستہ ہو۔ اور پھر اس راستے کے آداب ہیں، اس راستے کے مختلف احکامات ہیں، اس راستے کے دستورات ہیں، تفصیلات ہیں اس راستے کی، وہی دین کی تفصیل ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اب ہم ایک مسلمان ملک میں رہنے والی مسلمان قوم ہیں، اور اس ملک کے اندر غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد پڑوس میں غیر مسلم اکثریت سے رہتے ہیں۔ چائنا سب سے بڑی آبادی ہے، اس کے بعد ہندوستان، اور دونوں پاکستان کے پڑوس میں ہیں مسلمانوں کے، اور ان دونوں ملکوں میں بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان میں بھی 22-23 کروڑ مسلمان ہیں، اور چائنا میں بھی تعداد کافی ہے، لگ بھگ 5-10 کروڑ کے لگ بھگ چائنا میں ہوں گے، دقیقاً مجھے نہیں علم، مسلمان۔ خوب ان لوگوں کی عملی زندگی، خواہ پاکستان میں جہاں اکثریت مسلم ہے یا ہندوستان میں جہاں مسلم اقلیت میں ہیں، ان کی عملی زندگی دیکھیں اور غیر مسلم کی عملی زندگی دیکھیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی دونوں ایک ہی تہذیب میں ایک ہی جہت رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا پاکستان کا مسلمان جس چیز کی تلاش میں ہے، پاکستان کا غیر مسلم بھی اسی چیز کی تلاش میں ہے۔ ہندوستان کا مسلمان جس چیز کی جستجو میں ہے، ہندوستان کا غیر مسلمان بھی اسی چیز کی جستجو میں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وسائل زندگی۔ مسلمان بھی وسائل زندگی کی تلاش میں ہے، مقصد ہے اس کا وسائل زندگی، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جب مقصد مد نظر آتا ہے تو زندگی کی جہت پتہ چلتی ہے، اور زندگی میں انسان نے جو کچھ راستہ اپنانا ہے، جو منہج اپنانا ہے،
اور جو طریقہ کار اپنانا ہے وہ سارا متعین خود ہی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم اپنے ملک میں دیکھیں، پاکستان میں تعلیم کا حصول کس مقصد کے لیے ہے؟ تعلیم ایک مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں کا ایک مشترکہ تعلیمی ادارہ ہے، ایک مشترکہ تعلیمی نظام ہے۔ وہ تعلیمی نظام انہیں تعلیم دیتا ہے تاکہ یہ تعلیم پا کر تم اپنے مد نظر مقصد تک پہنچ جاؤ۔ مقصد کیا ہے تعلیم کا؟ ملازمت۔ چھوٹا مقصد، نزدیک مقصد ڈگری، ڈگری کا مقصد ملازمت، ملازمت کا مقصد معاوضہ، معاوضے کا مقصد وسائل، وسائل کا مقصد زندگی کی سہولت، زندگی کی آسانی اور آسائش۔ زندگی کس لیے گزار رہے ہو؟ وسائل تک پہنچنے کے لیے۔ ان وسائل زندگی تک پہنچنے کے لیے تیاری کیا ہے؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں، دلوا رہے ہیں، تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں۔ یہ تعلیم انسان کو کہاں پہنچا رہی ہے؟ اسناد تک، ڈگریوں تک۔ ڈگریاں کہاں پہنچاتی ہیں؟ ملازمت تک۔ ملازمتیں کہاں پہنچاتی ہیں؟ معاوضے تک۔ معاوضہ کہاں پہنچاتا ہے؟ وسائل تک، مارکیٹ تک۔ اور وسائل کہاں پہنچاتے ہیں؟ زندگی کی سہولت تک۔ پھر دوبارہ دور شروع ہو جاتا ہے، پھر زندگی وسائل کے لیے اور وسائل زندگی کے لیے۔ یہیں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا راستہ ہے مستقیم، سیدھا، اور یہ راستہ جو آپ نے طے کیا یہ ہے مستدیر، دور سے، قیام سے، استقامت سے مستقیم بنا ہے، اور دور سے مستدیر بنا ہے۔ استدارہ چکر، چکر گول چکر، اور استقامہ یعنی مستقیم سیدھا، آگے قائم، سیدھا قائم۔ سیدھے راستے کی یہ علامت ہے کہ آپ جس حصے کو طے کرتے ہیں، جتنی بھی سیدھے راستے پر آپ چلیں، واپس لوٹ کر اسی جگہ نہیں آتے جہاں سے چلے تھے آپ۔ یہ سیدھے راستے کی علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا یہ راستہ چلتے جائیں، آپ واپس وہیں نہیں پہنچیں گے جہاں سے چلے تھے، بلکہ اس نقطے سے جتنا آگے بڑھتے جائیں دور ہی ہوتے جائیں گے، آپ فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ مستدیر راستہ، گول راستہ، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں سے وہ انسان کو وہیں پہنچاتا ہے جہاں سے چلے تھے آپ۔ گول دائرے میں آپ دوڑتے ہیں، گھومتے ہیں، اور اس کی خصوصیت ہے کہ چند منٹ بعد وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے آپ۔ صراط مستدیر، غیر دینی راستہ صراط مستدیر ہے، دین کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے۔ اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے، اللہ کی بندگی کا دعویٰ رکھتے ہوئے، اور نبیوں کی پیروی کا دعویٰ اور ائمہ کی اطاعت کا دعویٰ رکھتے ہوئے، ہم مستقیم راہ پر نہیں، مستدیر راہ پر ہیں۔ مستدیر یعنی گول چکر، زندگی وسائل کے لیے اور وسائل زندگی کے لیے۔ باپ ساری زندگی بسر کی، جہاں سے باپ نے شروع کیا تھا وہیں پہ باپ پہنچا، آخر کار مرتے ہوئے وہیں آ کے پہنچا، اور وہاں سے یہ سفر بیٹے کو دے گیا۔ جس طرح کوہلوں کا بیل ہوتا ہے، راہٹ کنویں جن کے آگے ڈبے باندھے ہوتے ہیں، بوکے باندھے ہوئے ہوتے ہیں زمین سے پانی نکالنے کے لیے، آگے ایک بیل گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ بیل اپنی عمر، جتنی بھی اس بیل کی عمر ہو، 10 سال 15 سال وہ بیل کنواں کھینچتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ عہدہ دے جاتا ہے اس
جونٹ پنجالی کے اندر اس کا بیٹا اب جکڑ دیا جاتا ہے، چونکہ بیل بوڑھا ہو گیا ہے، ریٹائرڈ ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا یا مر گیا ہے، قصائی لے گیا ہے اس کو، تو اب وہی کام، چونکہ کنواں تو چلنا ہے، پانی تو نکالنا ہے کسان نے، تو اب اس کا بیٹا وہاں پر ہے، اور اس طرح بیل کی نسلیں وہی کنواں کھینچ رہی ہیں، اسی چکر میں گھوم رہے ہیں، اور اسی چکر میں گھوم گھوم کے زمین گھسا دی ہے، لیکن یہ بیل، اس کی کوئی نسل کہیں نہیں پہنچی، چونکہ مستدیر گھومتے ہیں، گول چکر میں گھومتے ہیں، مستقیم نہیں جاتے۔ مستقیم حرکت یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، وسائل کے لیے، ڈگری کے لیے ڈگری لیں، معاوضے کے لیے معاوضہ لیں، وسائل کے لیے وسائل لیں، زندگی کے لیے زندگی ہو، آگے کے لیے کسی اور چیز کے لیے، واپس زندگی انہی کاموں کے لیے نہ ہو، زندگی کا مقصد آگے ہو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تعلیم آپ کو وسائل دیتی ہے، وسائل آپ کو سہولتیں دیتی ہے، زندگی گزارنے کا موقع، اور زندگی ہر قدم اپنے مقصد کے نزدیک تر ہو رہی ہے، اس مقصد کی نشاندہی کی ہے، سادہ الفاظ میں بھی اور اصطلاحات میں بھی۔ وہ مقصد تکامل ہے، وہ مقصد مقام انسانیت ہے، وہ مقصد کمال انسانی ہے، وہ مقصد لقاء اللہ ہے، وہ مقصد مقام خلافت ہے انسان کا۔ زندگی اس مقصود کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ غور کریں، جس گول چکر میں، جس مستدیر کنویں کے آگے ہم بندھے ہوئے ہیں، وہی چکر آپ لگا رہے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد نے لگایا تھا۔ آج جوان لڑکا، جوان انسان وہیں کھڑا ہے جہاں اس کا بوڑھا باپ چکر لگا لگا کے تھک کے ریٹائرڈ ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے یا وفات پا گیا، قبرستان میں ہے، اس کی جگہ اس کی جوان اولاد ہے، وہی کام اب یہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو ساری نسلیں ہی مقصد حیات سے دور گزر چلی جائیں گی، اور مقصد زندگی نہیں پایا، اب یہ ہلاکت ہی کا دوسرا نام ہے، یہ ناکامی ہے زندگی میں، عاقبت میں بھی اور زندگی میں بھی۔ صراط مقصد کے بعد دوسرا ہے صراط۔ صراط کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ سیدھا ہے، مستقیم ہے، مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اس صراط پر آئے انسان مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، مسلم کہلاتا ہے، جس کے پاس صراط مستقیم ہو۔ جو گول گھوم رہا ہو وہ مسلم نہیں ہے، چونکہ اتباع نہیں کر رہا۔ اس صراط مستقیم کے لیے حکم ہے کہ فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، فقط اسی کی اتباع کرو۔ اس کے علاوہ، صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھو۔ اور راستے ہیں، صراط مستقیم کے علاوہ بھی متعدد راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، نمایاں ہو کر آتے ہیں، سج دھج کے آتے ہیں، نکھر کے آتے ہیں، ان کی طرف آپ نے رجحان نہیں رکھنا۔ ان راہوں پر چلانے والے وہ بھی زیادہ ہیں، انسان بھی جو انسان کو صراط خدا سے ہٹاتے ہیں، اور شیطان بھی، شیاطین بھی، خناس بھی، ان کا کام ہی یہی ہے، وسوسہ کرنا، شبہ ڈالنا، یقین متزلزل کرنا، دین سے دور کرنا، مقصد حیات سے بہکانا، اور مقصد زندگی سے ہٹا کر صراط زندگی سے ہٹا دینا، اور صراط زندگی سے ہٹا کر اس کو کج راستے پہ، بہکے ہوئے زوال اور پستی کی راہ پر اس کو ڈال دینا۔ یہ عوامل متعدد ہیں، انسان جتنے ہیں اتنے ہی اس کے، ہر انسان کے ساتھ اتنے عوامل ہیں اس کو راستے سے ہٹانے والے جتنے انسان ہیں روئے زمین پر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، آپ نے ان متفرق راہوں پہ نہیں جانا جہاں پر یہ ریوڑ منتشر ہو گیا ہے۔ یہ امت تھی، اگر ایک راہ پر ہو، کیونکہ امت اس بامقصد جمعیت کو کہتے ہیں، امت سے نکلا ہے، اما ارادے کو کہتے ہیں، مقصد کو کہتے ہیں، بامقصد امت، بامقصد طبقہ امت کہلاتا ہے، بے مقصد امت نہیں ہوتا، ریوڑ کہلاتا ہے۔ ہمج رعا، نہج البلاغہ میں اس کو کہا گیا ہمج رعا، یہ ایک منتشر غیر منظم ریوڑ ہے
اور ریوڑ میں ہر ایک کا رخ اپنی کسی خاص راہ کی طرف ہے، ہر ایک اپنی خواہش، ہر ایک اپنی ہوس کے مطابق جا رہا ہوتا ہے. لیکن امت جن کا ارادہ ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے، راستہ ایک ہوتا ہے، اسے امت کہتے ہیں. یہ امت نہیں رہے اگر ان کی راہیں علیحدہ ہو گئی ہیں، سبل پہ چل پڑے ہیں. سبل، جس نے جدھر کھیت دیکھا، جس نے جدھر سبزہ دیکھا، جس نے جہاں چراگاہ دیکھی، جس نے جہاں مفاد دیکھا، جس نے جہاں خواہش و آرزو پوری ہوتی ہوئی دیکھی، اسی طرف رخ کر کے چلا گیا. وحشی حیوانات کی طرح اہلی حیوانات وہ ایک قطار میں چلتے ہیں، ان کے دائیں بائیں اگر چراگاہ بھی ہو اور ان کا مالک ان کو اجازت نہ دے تو وہ نہیں جاتے، قطار میں چلتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے اہلی جانور، پالتو جانور، چونکہ ان کی پرورش ہوئی ہے، پالتو ہیں، وہ اپنے مالک کے یا چرواہے کے اشارے پہ چلتے ہیں. لیکن جنگلی وہ دو بھی آپس میں مل کے نہیں چلتے. اگر دو کو اکٹھا چلائیں نہیں چلا سکتے آپ، ساری عمر لگے رہیں آپ نہیں چلا سکتے. ابھی تازہ ترین آسٹریلیا میں اس وقت گرمی کا موسم ہے، چونکہ زمین کا نظام ایسا ہے کہ جب شمالی حصے میں سردی ہوتی ہے، جنوبی میں گرمی ہوتی ہے. جنوبی حصے میں جب گرمی ہوتی ہے تو شمالی میں سردی ہوتی ہے. تو چونکہ ہمارے برعکس دوسری طرف خط استوا کے آسٹریلیا ہے، یہاں جب سردی کا موسم ہوتا ہے آسٹریلیا میں اور افریقہ میں دیگر ممالک میں گرمی کا موسم ہے. اس وقت وہاں گرمیاں چل رہی ہیں اور شدید گرمی ہے وہاں، اور ان گرمیوں کی وجہ سے آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. اس آگ نے گرما میں اضافہ کر دیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. آسٹریلیا میں انہوں نے ایک ظالمانہ کام یہ کیا ہے کہ 10,000 اونٹ ہلاک کر دیے ہیں، گولی مار دی ہے. اونٹ، جنگلی اونٹ، پالتو اونٹ نہیں، جنگلی اونٹ. اور گولی اس لیے مار دی ہیں وہ جانور کہ پانی زیادہ پیتے ہیں. آسٹریلیا میں بارشیں نہیں ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، گرمی ہے، پانی کی قلت ہے. جو تھوڑا بہت پانی ندی نہروں میں ہوتا ہے وہ اونٹ پی جاتے ہیں. ہر اونٹ ایک گاؤں جتنا پانی پیتا ہے ایک ٹائم کے اوپر. انہوں نے مار دیا ان کو. کچھ لوگوں نے کوشش کی ان اونٹوں کو پکڑ کے دوسرے ممالک میں لے جائیں جہاں اونٹ پالنے کی صنعت موجود ہے، جیسے پاکستان ہے، عرب ملک ہیں. پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ان علاقوں میں شتر پروری ہے. ہندوستان میں ہے، راجستھان میں اور دیگر علاقوں کے اندر شتر پالنے کا باقاعدہ کاروبار ہے، وسیع سطح پر ہے، کثرت سے پائے جاتے ہیں عرب ملکوں میں، افریقہ میں. آسٹریلیا والوں نے کوشش کی کہ یہ اونٹ، جنگلی اونٹ پکڑ کے افریقہ بھیج دیں یا ہندوستان بھیج دیں یا پاکستان بھیج دیں، لیکن وہ ایک اونٹ نہیں پکڑ سکے چونکہ وحشی اونٹ تھے. وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے، انسانوں کی جانوں کے لیے خطرہ ہے. اور دو اونٹ ایک ساتھ ملتے نہیں ہیں. ایک اونٹ پکڑو دوسرا مشرق میں چلا جاتا ہے، ایک مغرب میں ہوتا ہے، ایک مشرق میں ہوتا ہے. یہ وحشیوں کی علامت ہے. آخرکار مارنا پڑا انہیں، بالکل ہو بہو جو انسانی ریوڑ کا حشر ہوگا، ہلاکت، جہنم. آخرکار ان اونٹوں کا حشر، وحشیوں کا حشر یہ ہوتا ہے جو بامقصد نہ ہو. امت اکٹھے لوگوں کو نہیں کہتے، جو بھی مل جائیں وہ امت نہیں ہوتے. چور چوری کے لیے مل جائیں تو امت نہیں کہلاتے. ڈاکو ڈاکے کے لیے مل جائیں امت نہیں کہلاتے. سیاسی پارٹی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف پارٹیاں مل جائیں تو یہ امت نہیں بنتے، چونکہ ان کا مقصد نہیں ہے. ہم مقصد نہیں ہیں، ہم مفاد ہیں. مفاد ایک ہوا ہے ان کا، نہ کہ مقصد ایک ہے. اگر مقصد ایک ہو اور وہ مقصد دو آدمیوں کا ایک مقصد ہو جائے یہ امت ہے. 3 آدمیوں کا مقصد ایک ہو یہ امت ہے. 4 آدمیوں کا مقصد ایک ہو یہ امت ہے. جب مقصد ایک ہوتا ہے راستہ خود ہی ایک ہو جاتا ہے، چونکہ اس مقصد تک جانے والا راستہ واحد ہے. اور راستے پہ چلنے کے جو اصول ہیں، قاعدہ ہے، منشور، وہ ایک ہے. دین ایک ہو جاتا ہے اور اس دین کا رہنما ایک ہو جاتا ہے. امت کے یہ ارکان ہیں: وحدت مقصد، وحدت راہ، وحدت منشور اور وحدت رہبر. ایک رہبر، ایک دین منشور، ایک راستہ اور ایک مقصد. جو بھی اس میں شریک ہو جائیں وہ امت کہلاتے ہیں. باقی ریوڑ ہیں سارے.
وہ ریوڑ کی صورت میں جاتے ہیں، اور ریوڑ ہر راہ پر دوڑ پڑتا ہے. مثلا امت راہ پر جائے گی. آپ پاکستان کی نئی سڑکیں جو بنی ہیں، موٹر وے، اچھی سڑکیں بنی ہیں، ان میں ہر آبادی کے نزدیک ایک نکلنے کا راستہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس موٹر وے سے نکل کے دوسرے کسی شہر جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. انٹرچینج اس کا نام رکھا گیا ہے، اردو میں نام بھی نہیں ملا ان کو. اس راستے سے نکلنے کے راستے ہیں. اگر آپ کا مقصد ہے مثلا لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو آپ راستے میں کہیں بھی نہیں نکلیں گے، اگرچہ نکلنے کے دائیں بائیں راستے متعدد ہیں. اس شاہراہ کے اوپر دائیں بائیں سبل نکالے گئے ہیں کہ یہاں سے کوئی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، اور بعض لوگ نکل بھی جاتے ہیں. لیکن جس کا مقصد مثلا اسلام آباد جانا ہے وہ دائیں بائیں نہیں نکلتا. اللہ کی راہ پر اس شاہراہ خدا پر بھی مختلف دائیں بائیں انٹرچینج ہیں، اور ان انٹرچینج کے اوپر مختلف سہولتیں ہیں، لذتیں ہیں، اور شیطان وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو کہنے کے لیے کہ ادھر بھی ذرا چکھ لیں، ادھر بھی ٹیسٹ کر لیں، ادھر بھی ذرا جا کے جاتی مار لیں، دیکھیں ادھر کیا ملتا ہے آپ کو. اور راہ خدا اس وجہ سے صراط مستقیم خلوت ہے. آج اگر ہم دیکھیں کثرت جمعیت کے باوجود، کثرت مسلمین کے باوجود صراط خلوت ہے، راستہ خالی ہے، اللہ کا راستہ خالی ہے. مسلمان سبل میں جا رہے ہیں، اس لیے راہ خدا کو خالی کرے. فتفرقا، یہ سبل تمہیں متفرق کر دیں گے. فتفرق بکم عن سبیلہ، راہ خدا سے نکال کے تمہیں سبل شیطان میں رونق بنا دیں گے، رش بنا دیں گے، سبیل خدا خالی کر دیں گے. سبیل خدا پر رہنا، آخر تک قائم رہنا، یہ آپ کو تقویٰ تک پہنچائے گا. ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیت ہے اللہ کی تمہیں، اور یہ وصیت ہے اللہ کی رسول کی تمہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم با تقویٰ ہو جاؤ. یہ تقویٰ کے لیے لازمی شرط ہے. اب ہم جو سبل پہ جا کے وہاں بھی تقویٰ کی جستجو میں ہیں، اللہ کا راستہ چھوڑ کے، مقصد زندگی چھوڑ کے وہاں پر تقویٰ کی تلاش میں ہیں. تقویٰ کہاں ملے گا آپ کو؟ صراط خدا پر، راہ خدا پر. اور مقصد زندگی کے بیچ میں تقویٰ نصیب ہوگا آپ کو. اگر آپ مقصد ہی بھول گئے، صراط ہی بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، اور کسی اور چکر میں لگ گئے، کسی مستدیر راہ بیل والی حرکت میں چلے گئے اور وہاں تقویٰ شروع کر دیا، تو وہ تقویٰ کا راستہ نہیں ہے. تقویٰ صراط مستقیم پر ہے قائم رہنے سے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو صحیح فہم دین عطا فرمائے اور اتباع صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صراط پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمین کو تقویٰ کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ.
عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں۔ تقوی کے فروغ کے لیے، تقوی با تقوی امت کی تشکیل کے لیے اور با تقوی نظام قائم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، اور اس اہتمام میں ایک اہم عامل نماز جمعہ ہے، جس کے واجبات میں سے ہے کہ اس کے اندر تقوی کی تاکید کی جائے، تقوی کی وضاحت کی جائے اور عملی تقوی مومنین کو روزمرہ زندگی میں پیش کیا جائے، بتایا جائے اور اس تقوی پر نظارت کی جائے کہ آیا اس کے اوپر مومنین عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ منبع ہدایت کا خود آفت کا شکار ہو گیا۔ فہم دین میں، خصوصاً فقہ امامیہ میں، زمانہ غیبت کبریٰ میں، اور متضاد فتاوی نماز جمعہ کے متعلق سامنے آئے ہیں، جن کی وجہ سے نماز جمعہ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ ایک قسم کا وہن نماز جمعہ کے متعلق پیدا ہو گیا ہے، کمزوری و ضعف، یعنی نماز جمعہ کی نسبت جو ذہنیت ہے وہ نامناسب ہے۔ متضاد فتاوی میں یہ امامیہ کے اندر اہل سنت کے ہاں تقریباً یکسانیت ہے، مختلف مسالک ہونے کے باوجود فتویٰ ایک ہے ان کا، اور وہ وجوب تعینی نماز جمعہ ہے۔ لیکن فقہ امامیہ میں بعض شبہات کے نتیجے میں یہ وجوب تعینی تبدیل ہو گیا وجوب تخییری میں، بلکہ بعض وجوب کے ہی منکر ہو گئے، عدم وجوب کے قائل ہوئے، اور بعض عدم جواز کے بھی قائل ہو گئے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے لیکن تخییری ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ واجب تعینی ہے۔ اس بیچ میں اور بھی اقوال ہیں جن کی تفصیلات ہیں، جو انہی فتاوی کے مطابق ہیں لیکن ان کی تفصیل ہے۔ آیات کو مشاہدہ کیا کہ آیت کریمہ قاطعیت کے ساتھ وجوب نماز جمعہ پر دلالت کر رہی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیا 8، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام علماء فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ جمعہ کی آیا وجوب نماز جمعہ پر دلالت کرتی ہے، اور وجوب مطلق ہے، وجوب تعینی ہے، تخییری نہیں۔ اگر اول جواز نہیں ہے، وجوب ہے، اور وجوب بھی معیناً، یعنی جمعہ کے دن فقط نماز جمعہ پڑھنا ہے آپ نے، ظہر کے وقت اس کے بدلے میں ظہر نہیں پڑھنی، نماز جمعہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری ہوں تو نماز جمعہ ہے، اگر وہ شرائط پوری نہیں پھر نماز ظہر پڑھنی ہے۔ دوسرا قول تخییر کا تھا، وہ کیوں پیش آیا؟ روایات میں بھی ہم نے مشاہدہ کر لیا، جتنی روایات ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی تھیں، ان سب میں بھی ایک بھی روایت ایسی نہیں تھی جو نماز جمعہ کے وجوب کی مخالف ہو۔ سب روایات کا متفقہ طور پر یہ مضمون تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ اب آتے ہیں فتاویٰ کی طرف۔ فتاویٰ مختلف ہیں علماء کے۔ ایک کتاب ہے صلاۃ الجمعہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ شہید ثانی وہ شخصیتیں جن کی کتاب تمام شیعہ مدارس میں تدریس کی جاتی ہے۔ شرح اللمع کتاب ہے فقہ کی، بہت ہی متقن متن ہے، جو 400-500 سال سے علمی حوزوں کا نصاب ہے،
جب سے یہ کتاب تالیف ہوئی ہے نصاب میں آ گئی ہے فوراً. یہ متن اس کتاب کا شہید اول نے لکھا ہے اور شرح اس کی شہید ثانی نے کی ہے. شہید ثانی کا نام ہے زین الدین، شیخ زین الدین العاملی. یہ لبنان کے رہنے والے تھے، جبل عامل کے، اور وہاں یہ اصل میں علامہ ہلی کے خاندان سے ہیں. معروف شخصیت علماء میں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان میں سے ہیں، اور ان کے خاندان کے تمام افراد برجستہ درجہ اول کے علماء اور فقہا میں سے ہیں، بڑے بڑے فقہا. علامہ ہلی اور علامہ ہلی کے اولاد اور ان کے بھانجے اور ان کے نواسے اور پوتے، یہ سب ایک بڑا کریم خاندان گزرا ہے تاریخ کے اندر. انہی میں سے یہ بزرگوار بھی ہیں شیخ زین الدین، جو شہید ثانی کے نام سے. شہید ثانی اس وجہ سے ہیں کہ ان سے پہلے تکفیریوں نے شہید اول کو، فقیہ دیگر کو قتل کیا تھا. وہ بھی انہی کے معاصر تھے، لبنان ہی کے تھے، اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا کہ یہ انشاءاللہ کسی موقع پر ان کے مفصل حالات پیش ہوں گے، جیسا پہلے سے بھی بارہا وعدہ کیا ہے کہ وہ تاریخی شخصیات علماء بالخصوص جن کے افکار، نظریات اور جن کے علمی بنیادوں نے امت کے لیے ایک راہ متعین کی ہے اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کو انہوں نے پہچانوایا ہے، ان کی معرفت ضروری ہے. خصوصاً پاکستانیوں کو. پاکستانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، پاکستانی شیعہ کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے. وہ قتل و غارت جو ہوئی ہے وہ ظلم تھا، اس سے بڑا ظلم ان پر ہوا ہے جو قتل نہیں ہوئے، زندہ ہیں اور آج موجود ہیں. ان پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، ان شہداء سے بھی زیادہ. اور وہ ظلم یہ ہے کہ یہ اپنی علمی میراث سے ہی آگاہ نہیں ہیں، یہ اپنے دین سے واقف نہیں ہیں، ائمہ ہدیٰ کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں. عقیدت بہت رکھتے ہیں، جذبہ بہت رکھتے ہیں، اور اس راہ میں قربانیاں بہت دیتے ہیں، لیکن آگاہی نہیں رکھتے اپنے دین سے. آگاہی نہ رکھنے کے بھی کئی عوامل ہیں. ایک تو خود ان کے اندر رغبت نہیں ہے، عوام کے اندر بھی رغبت نہیں ہے، خواص کے اندر بھی رغبت نہیں ہے. آپ ایسے افراد جو مثلا کتاب پڑھتے ہیں ان کے باقاعدہ نام لکھیں، ان کو نوٹ کریں. ہم سروے کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے شیعہ مطالعہ کرتے ہیں. بے شک علماء میں سے ہوں، مطالعہ نہیں کرتے، کتابیں نہیں پڑھتے، واٹس ایپ پڑھتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دن رات لگے رہتے ہیں، بغیر سوئے ہوئے 24 گھنٹے مسلسل سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، وقفہ کیے بغیر. بلکہ ایک مولانا کو کسی نے کہا کہ زندگی میں سب سے سخت کام کیا ہے، دشوار کام کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس دوران انسان کو حاجت آ جائے، ٹوائلٹ جانا پڑ جائے، یہ زندگی کا سب سے سخت کام ہے. اور کئی ایک کا تو سنا ہے کہ وہ اسی پہ ہی نکل جاتا ہے ان کا، وہیں سوشل میڈیا، یعنی وہ وقفہ نہیں کرتے، اٹھتے نہیں ہیں. لذت اتنی ہے اس کے اندر کہ وہیں پہ نجاست اپنی پھیلا دیتے ہیں، اتنی اس کے اندر ان کو رغبت اور کشش ہے. انہیں آگاہ ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس جو کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ لوگ انہیں شمار کریں، سروے کریں ان کا. اس سروے میں ہم مشخص کریں کہ اتنے پاکستانی شیعہ ہیں جن کے گھر میں کتاب خانہ ہے اور انہوں نے کوئی بنیادی اصل متن پڑھے ہوئے ہیں، نہ کہ گمراہ کن کتابیں، مسودے پڑھے ہوئے ہیں. اصل جو کتابیں دین کے متعلق لکھی گئی ہیں وہی کتابیں انہوں نے مطالعہ کی ہوئی ہیں. بہت قلیل ہیں، اور اس قلت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہمارے پاس
دین کی آگاہی رکھنے والے جوان، دین کی آگاہی رکھنے والے عوام، پڑھے لکھے لوگ جو یونیورسٹیوں کے فارغ و تحصیل ہیں، دین کی الف بے سے بھی آشنا نہیں ہیں، اور جو کچھ ممبروں پہ انہوں من گھڑت چیزیں بتائی گئی ہیں، جعلی چیزیں، خرافات، وہ ان کا دین بنا ہوا ہے۔ مثلا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ان کا ممبروں سے ان کو یہ بتایا گیا کہ ائمہ ہدیٰ پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتے ہیں آیات کی طرح، ولادت نہیں ہوتی۔ وہ ولادت نہیں ہوتی یعنی ان کے ماں باپ ہی نہیں ہیں، پھر نعوذ باللہ، پھر نسب ہی ختم ہو جاتا ہے، تو جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ کو کہیں گے یہ نعوذ باللہ یہ مقام الوہیت پہ فائز ہیں۔ آپ نے دیکھا غالی کس طرح بے باکی کے ساتھ کفر و شرک شیعہ سٹیجوں پر بیان کرتے ہیں کھل کے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح دین لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور عوام کا ان باتوں پہ خوش ہونا، داد دینا، نعرے لگانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ عوام بھی ان باتوں سے آشنا نہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا، عوام کو پتہ ہوتا کہ دین ہمارا یہ نہیں ہے، تو کم از کم خاموش رہیں، ان کی تائید نہ کریں، ان کے خوش نہ ہوں۔ لیکن چونکہ انہیں بھی نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی خالص دین ہے جو یہ ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے عزیزان پاکستان کے شیعہ کی مظلومیت دنیا ساری تماشا دیکھ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد بزرگوار حضرت ایت اللہ العظمہ جوادی آمولی دامت ظل العالی، انہوں نے نماز جمعہ میں درس میں تو بارہا یہ جملہ انہوں نے تکرار کیا تھا، لیکن امام جمعہ بھی رہے ہیں۔ قم کے نماز جمعہ میں ایرانی علماء کو غالباً ماہ رمضان تھا یا محرم کے دن تھے، تبلیغ کے دن تھے، اور نماز جمعہ میں جمعہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے طالب علم نماز جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعجب کیا کہ یہ سارے ماہ رمضان میں چھٹیاں بھی ہیں، حوزہ بند ہے، اور یہ سارے ادھر نماز جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کے لیے کیوں نہیں گئے یہ سارے؟ یہاں کیا کر رہے ہیں قم میں بیٹھ کر؟ تو وہیں سے انہوں نے یہ تذکر دیا ایرانی علماء کو، فرمایا کہ یہ اپنے تئیں آپ لوگ اب جمعے میں شریک ہو کے بڑے خوش ہو طلباء کہ ہم عبادت خدا کرنے آئے ہیں، جبکہ آپ کا فریضہ ماہ رمضان میں یہ تھا، حوزہ علمیہ قم میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، پورا ماہ رمضان تبلیغ کے لیے جاتے ہیں سب، اساتذہ بھی تبلیغ کے لیے، یعنی اس لیے چھٹیاں ہوتی ہیں کہ تبلیغ پہ جانا ہے۔ اب جاتے کتنے ہیں وہ اسی تبصرے سے سن لیں گے آپ، کہ اساتذہ بھی تبلیغ پہ جائیں اور طلاب بھی تبلیغ پہ جائیں، یہ موسم تبلیغ ہوتا ہے۔ اتنی کثرت سے جب طلاب کو دیکھا وہاں، تو فرمایا کہ یہ طلاب سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قم میں، تو عوام کو تبلیغ کون کرے گا جا کر؟ آپ کو تو جانا چاہیے تھا گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں، ہر شہر میں جا کر، مساجد میں، حسینیے میں، جوانوں کو جا کر تبلیغ کرو، ملت کو تبلیغ کرو، لوگوں کو کرو۔ آپ لوگ سارے یہیں بیٹھے ہوئے ہو، گرمیاں تھیں، سخت گرمیوں کا رمضان تھا۔ اور اسی بات پر انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ رویہ اپنایا کہ ماہ رمضان میں بھی تم حوضے میں بیٹھے رہے، محرم میں بھی تم حوضے میں بیٹھے رہے، مدرسے میں بیٹھے رہے، اور تبلیغ کے لیے نہ گئے، تو حضرت استاد نے ان ایرانی علماء کو یہ کہا کہ تمہارا حال ایران کا بھی پاکستان جیسا ہو جائے گا۔ وہ خطبہ ریکارڈ میں موجود ہے، ذرا وہاں اچھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ابھی بھی موجود ہے وہ خطبہ، شاید نیٹ پر بھی موجود ہو۔ فرمایا کہ تمہاری ایران کی صورتحال پاکستان جیسی ہو جائے گی۔ پاکستان کی کیا صورتحال ہے جو ایران اس کی طرح ہو جائے گا؟ فرمایا کہ صورتحال یہ ہو جائے گی کہ لوگ علماء سے دور، علماء لوگوں سے دور، اور دین جہلاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گا، اور لوگ جہلاء کے اختیار میں چلے جائیں گے۔
اور دین سے ہی دور ہو جائیں گے، اور دین کی بات کرنا ہی مشکل ہو جائے گا علماء کے لیے۔ اگر یہ علماء مدرسوں میں بیٹھے رہے، اگر یہ علماء ماہ رمضان بھی انہوں نے حوضے میں گزارا، ماہ محرم بھی حوضے میں گزارا، چھٹیوں کے باوجود حوضے میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ فرمایا کہ تمہاری حالت مثال دی کہ پاکستان جیسی ہو جائے گی۔ چونکہ آئے تھے ایک دفعہ، تشریف لائے تھے ایک یا دو دفعہ شہید کے زمانے میں، مدرسہ شہید پشاور میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامت ظل العالی کے ہاتھوں سے افتتاح ہوا تھا اس کا، جب ابھی ادھوری سی بلڈنگ تھی، ناقص تھی، وہ تشریف لائے یہاں تو کسی سرکاری کانفرنس میں تقریر کے لیے لائے تھے، ساتھ ہی شہید کا مدرسہ، شہید حسینی زندہ تھے، ان کا مدرسہ بھی ساتھ ہی افتتاح کر کے گئے۔ تو پاکستان کے حالات سے آگاہ تھے بخوبی، اور عبرت کے طور پر ایرانی علماء کو کہا کہ تمہارا رویہ اگر یہ رہا تو تمہاری حالت بھی پاکستان جیسی ہو جائے گی۔ خوب آپ توجہ کریں کہ پاکستان میں عزیزان چونکہ نہیں وہ جو دین ہے اصلی حقیقی دین ہے، اس سے اتنے آشنا، اتنے ناآشنا ہیں لوگ کہ آپ دین کی ابتدائی سی بات کریں تو سب کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ سنی ہے ہم نے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھ کے، مجھے یاد ہے کہ کسی مجلس میں، اب وہ آیت میرے ذہن میں نہیں رہی، آیہ کریمہ پڑھی تو مجلس کے بعد وہ مومنین نے تعجب کیا، کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اتنی واضح اور اتنی کھری آیت قرآن کی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ بوڑھے بھی تھے، مسن تھے، قرآن کی آیت انہوں نے آج تک نہیں سنی۔ چونکہ ان لوگوں کا، عوام کا انحصار ہے مجالس پر، اور مجالس میں سارے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت چیزیں، حقیقی مستند باتیں نہیں کی جاتی، اس وجہ سے دور ہیں، عوام کو پتہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ علماء، اب توجہ کریں گے، پاکستان میں جو طبقہ غالی تکفیری پیدا ہوا ہے، MI6 کا تشیع، انہوں نے ایک یلغار شروع کی ہوئی ہے علماء اور فقہا کے متعلق۔ مثلا مرحوم صدوق کو برا بھلا کہنا، شیخ مفید کو برا بھلا کہنا سٹیجوں کے اوپر۔ شیخ مفید نے تمہارا کیا گمایا ہے؟ وہ آج سے 1000 سال پہلے کے عالم گزرے ہیں، تم آج پیدا ہوئے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے شیخ مفید کون ہیں، انہوں نے کہا کیا ہے، ان کی کتابیں کیا ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح اہل شام کو معلوم نہیں ہوتا تھا علی ابن ابی طالب کون ہے، لیکن وہ گالی ضرور دیتے تھے، وہ چونکہ معاویہ نے سب علی یہ ان کے دین کا حصہ بنا دیا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں علماء، فقہا، جو ہر ایک بہت باعظمت شخصیات ہیں، ان کو اس طرح سے پیش کیا ہے عوام کے سامنے، جاہل لوگوں کے سامنے، جو حلال ہیں کہ ان کو ناروا باتیں کرتے ہیں۔ یہ باب پاکستانی قوم کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے۔ فقہا سے آشنائی، علماء سے آشنائی، ان بڑے بڑے فقہا کے نام پر کانفرنسیں ہوں، عوامی کانفرنسز ہوں، اور ان فقہا کے شخصیت اور ان کے افکار اور ان کی کتب اور ان کے کارنامے اس قوم کے سامنے پیش کیے جائیں، جو اتنی بے خبر ہے کہ اپنے سرمائے سے بھی بے خبر ہے، بلکہ اس سے بیزار ہے، متنفر ہے، اور ان جاہلوں نے اس کے ذہن میں یہ فطور بھر دیا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ البتہ بہت عرصے سے یہ ارادہ تھا کہ یہ کام کریں، لیکن وہ جو اصل طالب علمانہ کام تھے ان کی توفیق ہی نہیں ہوئی، یہاں دوسرے کام گلے پڑ گئے ہیں، اور معلوم نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، موقع بھی ملے گا نہیں ملے گا زندگی میں۔ لیکن یہ آرزو ہے کہ ہم ہر مہینے ایک کانفرنس کریں، ایک بڑی شخصیت، عالمی شخصیت، تاریخی شخصیت کی، اور اس میں بہت سارے اہل سنت کے بڑے جید علماء ہیں، ان کو متعارف کروائیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت علماء نے مکتب اہل بیت کے جو وضاحت کی ہے، تفسیریں کی ہیں، وہ سارا روشناس کرائیں اس فرقہ پرست ملت کو، اور ان تنگ نظر ملت کو، متعصب قوم کو یہ بتایا جائے کہ ایسے نہیں ہے دین جس جہاں آپ کو پہنچا دیا گیا ہے۔
دین بہت نورانی ہے، دین بہت عالی شان ہے۔ یہ شہید ثانی وہ عظیم انسان ہیں جن کی کتابیں نصاب میں ہیں، اجتہاد کا سبق ہیں، ہر طالب علم پڑھتا ہے شرح العلومہ۔ اسی شہید ثانی کی کتاب صلاۃ الجمعہ ہے، وہ انتخاب کی ہے تاکہ جس طرح وہ بزرگوار تمام حوضوں کے در حقیقت استاد ہیں، ہر شخص جو طالب علم ہے، علماء ہیں، کہیں کا بھی کوئی عالم ہو، گزشتہ 500 سال سے اگر کسی نے علم حاصل کیا ہے تھوڑا یا زیادہ، وہ شہید ثانی کا شاگرد ہے۔ جس نے شرح العلومہ پڑھی ہے یا شرح العلومہ سے کوئی کتاب ایسی جو شرح العلومہ سے لے کے لکھی گئی ہے تو وہ شہید ثانی کا شاگرد ہے۔ تو میں اسی استاد الکل کی بات ہی آپ کی خدمت میں نماز جمعہ کے بارے میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج وقت گزر گیا ہے، میں کتاب لایا تھا ان کے ساتھ، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ان کی کتاب صلاۃ الجمعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہمیں آگاہی ہو۔ یہ فقیہ نامدار اور فقیہ مؤلف اور بزرگوار جن کی کتابیں فقہ کا نصاب ہیں، وہ نماز جمعہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور فتاویٰ کا جائزہ کیسے لیتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کوئی مجھے، ویسے تو کافی بزرگوں کی کتابیں ہیں نماز جمعہ کے متعلق اور ہر فقہ کی کتاب میں ہے، لیکن شہید ثانی سے زیادہ متقن اور پختہ، جس طرح شرح العلومہ سے بہتر کتاب نہیں آئی آج تک، اور 500 سال سے یہ نصاب چل رہا ہے، اسی طرح ان کی کتاب صلاۃ الجمعہ سے بھی بہتر کتاب کوئی اور فقہ میں موجود نہیں ہے۔ ہر چند اپنی اپنی جگہ پر سب کی عظمت ہے، قیمت ہے، لیکن یہ کتاب انشاءاللہ آگاہی کے لیے آپ کے سامنے اس کے کچھ حصے پیش کیے جائیں گے تاکہ ہمارا ذہن متوجہ ہو اپنی دینی میراث کی طرف انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور فرائض دینیہ کی قیام کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔